اللہ بھائی پوچھ رہا تھا یہ ذکر میں بندہ جو ہے حواس اس کے بعد کی کیا منزل ہے؟ یہی تو ہمارے لیے مصیبتیں ہیں۔ یہ جو ذکر کے حالت میں، یہ جو وجد کی حالت میں ہے، یہ حواس نہیں کھوئے جاتے، یہ ہوش میں ہے، غیر اختیاری ہے، بے اختیار ہے۔ اس کی میں نے مثال دی تھی، جس طرح سردی ہو جائے اس کو نظر آتا ہے نا، ہوش ہوتی ہے نا، لیکن وہ کانپ رہا ہوتا ہے، اس کا کیا رک جا، رک سکتا ہے؟ قرآن یہی بولتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ تَقْشَعِرُّ تَطَّهِرُ، تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اس طرح اس کو کانپا ہو گیا ہے۔ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ، یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی کو ڈر آئے تو ڈر ہمیشہ رہتا ہے یا وقتی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ وقتی طور پہ جب کسی ڈر والے کے پاس بیٹھتا ہے، ادھر توبہ کا ذکر آتا ہے، اس کے دل میں توبہ جاتی ہے، ادھر اللہ کا ذکر آتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ذکر، ادھر رب کی محبت ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے، وہ محبت چکھتا ہے، اس کا دل کرتا ہے میں وار دوں رب سب چیز رب کے اوپر۔ جب وہ محبت ذرا اندر تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح ہے۔ لیکن یہ ذکر کی اصلی بات اور ہے، ویسے اپنے ہوش حواس، اپنی عقل، اپنے شعور کے ساتھ اپنے رب کو جانتا ہے۔ جب اس کا دماغ اس کے ساتھ نہ ہو، اس کو تیز بخار چڑھا ہو یا کوئی اور اس طرح کی بات ہو، اس وقت اگر اس سے پوچھے تیرا رب کون، تو اس کے منہ سے کیا نکلے گا؟ کچھ نہیں نکلے گا، اس لیے عقل سے جانتا ہے اللہ، اب تو اس کی عقل پوری نہیں۔ یہ جو ذکر ہے یہ اس وقت کام آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نجم الدین کبریٰ، وہ نا تفسیر کبیر والے کون ہیں؟ فخر الدین رازی، یہی کہتے تھے نا؟ ہاں، فخر الدین رازی بہت بڑے امام ہیں، ان کو اتنا توحید کا علم ہے کہ وہ اگر نیمبو کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے ایک اللہ وحدہ لا ثابت کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر اس کو اللہ کی وحدانیت عقل سے نظر آتی تھی۔ تو وہ لیکن اس کے باوجود شاگرد سارے اس کے تفسیر کبیر انہوں نے لکھی، اور بہت بڑی تفسیر ہے، اور اس کے اندر اتنے علوم و معارف ہیں، اسرار و دقائق ہیں جو عام بندے کی سمجھ میں بھی بہت کم آنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے وہ بیٹھے تھے تو عام شاگرد ان کے پاس، لیکن وہ ایک بابا ہوتا تھا فقیر، اس کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے اس طرح محفل میں، نجم الدین کبریٰ ان کا نام تھا تو اللہ علیہ۔ تو ان سے پوچھا آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں جو کچھ مجھے پتہ لگتا ہے اللہ کے بارے میں، ادھر آتا ہوں تو وہ یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن وہ بابا جی کہنے لگے تسی اس طرح کرو نا، تسی بھی مرید ہو، جو ہے دنیا ساری مرید ہوندی پئی ہے نا، تو تواڈے اندر بھی ہے یاد آ جائے۔ ہے ادب والے تھے، بہت محبت سے ملے، کہتے بابا جی یہ عام بندیاں واسطے بہت ضروری ہے، لیکن مینوں تے علم ہے، عقل ہے، میں تو ساری چیز نوں اللہ نوں جاندا ہاں، پہچاندا ہاں، مطابق ہیں، اس واسطے بابا ہس پیا۔ بابے نے کہا جدوں تیرا دماغ کام نہیں کرے گا خدا نخواستہ، اس ویلے جے تیرے تے نزع آ گئی یا شیطان آ گیا تو ادوں تو کی کرے گا؟ گل دے سمجھ نہیں لگی انہوں نے، خیر وہ ہاتھ شت چم کے تو چلے گئے واپس۔ خدا دی قدرت دیکھو، بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے ہیں تو عقل تھوڑی ذرا اس طرح ہو گئی، اس غنودگی کی حالت میں شیطان نے کہا تھا میں نے ہر ایک کو ایمان چرانا ہے، وہ اس وقت حملہ آور ہوا، لیکن اسی اسلوب میں ہوا جس اسلوب میں اس کو پتہ بھی نہ چلے اور اس سے میں چیز چرا لوں۔ چور ڈاکو اسی طرح کرتے ہیں نا، تو شیطان نے تو اس کا کام ہے یہ، اللہ سے اس نے طاقت بھی حاصل کی ہوئی ہے۔ شیطان سامنے آتا ہے بندوں کی شکل میں، بہت سارے مذاکرہ ہے، ادھر لوگ بیٹھے ہیں، طالب علم ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، لوگ مذاکرہ کر رہے ہیں کہ پیدا کرنے میں اور تخلیق کرنے میں، یہ جو خلق میں اور ایجاد میں کتنا فرق ہے۔ تو بات ادھر بحث ہو رہی ہے کہ کوئی چیز انسان اگر بناتا ہے نئی تو وہ اسباب کو اکٹھا کر کے اس کے ذریعے کرتا ہے، جب رب کرتا ہے تو اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ہو جاتی ہے۔ بہت جناب اس طرح اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، یہ بھی بڑا ہاں کر رہے ہیں، وہاں بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک دلیل آئی کہ مریم کو بھی اللہ نے یہ تھوڑی سی صفت اپنی جو ہے یہ خلقت والی دی تھی، تو رب ہے، مالک ہے، جو دے دے، اس نے اپنی اتنی سی صفت اس کو بھی دے دی، ٹھیک ہے، اس نے بغیر سبب کے بیٹا جن دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس نے سارے اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ صفت کے ساتھ تھوڑا سا ملا دیا لیکن اللہ نے دی ہے، کہہ کہ یہ اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، مریم بھی صفت خلق میں جو ہے یہ اس نے بھی یہ خلق اسی طرح کیا بغیر اس سے۔ یہ جب یہ بات شاگردوں نے سنی تو جب ہوش میں آئے تو یوں کہہ رہے تھے یہ دلیل اس طرح، تو انہوں نے کہا یہ تو کفر ہے، آپ نے خود کہا ہے
نے کہا میں نے کہا ہے، ہاں میں حالت میں کہا ہے۔ اس حالت میں یہ باتیں ہوتی رہیں تو یہ بڑھتی گئی حالت۔ شاگردوں کو تھوڑا احساس ہوا، وہ بابا جی کے پاس چلے گئے نجم الدین کبریٰ اللہ علیہ کہ ساڈا استاد اس طرح۔ انہوں نے کہا میں اس واسطے تے کیا سی کہ فقیر نہ لگ جا، ٹھیک ہے نا، تیرے اندر والی بات بن جائے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو ہن ودی جا رہی ہے، جی انجی مر گیا تو اسی کی کریں گے۔ انہوں نے کہا جس ویلے حالت ہوندی ہے نا ادوں اے میرا رماتی تے پادمی، اے میرا سوٹا لے جاؤ دے کول ہیں۔ وہ اسی حالت میں تھے، انہوں نے رومال رکھا، اساس ہاتھ رکھا تو ایک دم لاحول پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے، کیفیت بھی ٹھیک ہوگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ شیطان تھا ادھر آیا، وہ آ کے اس طرح بحث کر رہا تھا، اس بحث میں میں بھی شامل ہو گیا، میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا۔ بابا مجھے ادھر نظر آیا، اس نے ڈنڈا ہلایا، اس نے کہا لاحول پڑھ مولوی، تو میں نے لاحول پڑھا تو اس کو آگ لگ گئی، وہ بھاگ گیا۔ ادھر نے ان کو بلاؤ بٹھاؤ، انہوں نے کہا بابا تو اتھے بیٹھا ہے، انہوں نے ڈنڈا تے رومال بھیجا سی تیرے کو، ٹھیک ہے نا۔ پھر انہوں نے یہ ذکر